السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم بات کریں گے اجمیر کے اندر جو بابا گھوم رہے ہیں کاجو بادام اور انگوٹھی لے کر، اور لوگ ان کی ویڈیوز لگا کر کوئی نعتیں لگا رہا ہے، کوئی قوالی لگا رہا ہے کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ایک ولی کو ٹہلتے دیکھا ہے۔ تو ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ کیا وہ واقعی ولی ہیں، کیا واقعی ہی وہ ان کے پاس یہ طاقت و قوت ہے، آسمان کے اندر ہاتھ دکھا کر کاجو بادام اور انگوٹھی لے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حضرات محترم، آج کل کا دور ایسا دور بن چکا ہے جس کے اندر لوگ بہت جلدی کسی بھی چیز کے اوپر وشواس کر لیتے ہیں۔ اب انہی شخص کو لوگ کوئی ولی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بڑا متقی اور پرہیزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو حضرات محترم، دیکھیے آپ نے ویڈیو کہ یہ صاحب ایسے ہیں کہ آسمان کے اندر اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور ہاتھ کے اندر کاجو بادام لے کے آ جاتے ہیں۔ اب حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ولایت والی بات نہیں ہے، یہ کوئی کرامت والی بات نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک فن ہے، شوق دے بازی، یا اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ نظر بندی کا کھیل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ کئی ویڈیوز کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو یہ آستین کی طرف کرتے ہیں تو اس آستین کے اندر سے کاجو بادام نکلتے ہیں اور یہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھئی آسمان میں ہاتھ پھرا کے، ہوا میں ہاتھ پھرا کے اور کاجو بادام نکال کے دے دیے۔ ایسا نہیں ہے حضرات محترم۔ اگر ایسا ہوتا، میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کچھ لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جو انسان ان کو 50 روپے دیتا ہے اس کو یہ کاجو بادام دیتے ہیں، اور کوئی زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ اس کو کچھ اور چیز دیتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 چیزوں سے زیادہ نکالتے بھی نہیں ہیں، یا تو انگوٹھی یا کاجو یا بادام، اس کے علاوہ کوئی چیز نکالتے نہیں ہیں۔ اب رہی بات یہ، تو یہ کوئی ولایت اور کرامت نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بچپن کی بات بتاؤں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھیل دکھا رہا تھا۔ اب کھیل میں وہ کیا دکھا رہا تھا کہ اس نے مٹی لی، مٹی کے اندر سے اس نے پیڑ کو پیدا کیا، اور پیڑ کون سا؟ آم کا۔ اب کچھ ہی منٹوں کے بعد اس پیڑ سے اس نے آم بھی گرا دیا۔ حضرات محترم، مجھے کیا چاہیے تھا کہ میں اسی وقت میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا اور اسے اپنے پیر مان لیتا، کیونکہ وہ تو آم، اس نے آم بھی اگایا، آم کا پیڑ لگایا، پیڑ لگانے کے بعد فوراً آم بھی گرا دیا۔ تو حضرات محترم، یہ صرف نظر بندی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ ولی ہے کہ نہیں، دیکھیے حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی رنج ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وكانوا يتقون، اور وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو ولی ہوگا، سب سے پہلی شرط یہ کہ ایمان والا ہو، دوسری شرط اس کی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضرات محترم، آپ اس شخص کو دیکھیے، نہ تو اس کے سر پر ٹوپی ہے، نہ اس نے داڑھی جو مکمل ہمارے شریعت میں ایک مشت آئی ہے، نہ اس نے وہ رکھی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب لباس پہن کے یہ گھومتا ہوا رہتا ہے، اور لوگوں سے پیسے لینے کے بعد پھر یہ چیزوں کو نکال کر دیتا ہے۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولی اپنی ولایت ایسے چھپاتا ہے کہ جس طریقے سے ماہواری کے اندر عورت اپنے خون آلودہ کپڑے کو چھپاتی ہے، اس طریقے سے ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے۔ ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں حضرات محترم، کرامت حق ہے، بالکل حق ہے، جیسے کہ غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پورے انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر لے لیا، اور غوث اعظم کے بارے کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ بالکل حق بات ہے، غوث اعظم کی یہ شان تھی، اللہ نے انہیں یہ عظمت اور بلندی بخشی تھی، اور غوث اعظم کا ہی یہ فرمان ہے
کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی پہ دوڑتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے، مگر وہ نماز نہ پڑھے، متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، تو آپ اسے ولی نہ مانیں، آپ اسے جادوگر مانیں، آپ اسے شعبدہ باز مانیں، لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی جب انسان بنتا ہے تو وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، لوگوں سے وہ دوری اختیار کر لیتا ہے اور اپنی اللہ کے اندر وہ لگ جاتا ہے۔ وہ چوراہوں پر کھڑا ہو کر جادو نہیں دکھایا کرتا، وہ چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنا فن نہیں دکھایا کرتا، وہ صرف اللہ کرتے ہیں۔ اور کرامت دکھائی کیوں جاتی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ کرامت جب دکھائی جاتی ہے جب کوئی بدعقیدہ یا کوئی کافر یا مشرک یہ بات کوئی اسلام کی نہ مان رہا ہو، تو اس وقت اللہ والے اپنی کرامت دکھا کر اپنی حقانیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے، مثال کے طور پر مردے کو زندہ کر دینا، کہ غوث اعظم کے زمانے کے اندر ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے پاس تو وہ طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان تو اس سے بلند ہے، بولے ہم کیسے مان لیں؟ تو غوث اعظم اسے قبرستان میں لے کر گئے، اور قبرستان میں لے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بتا کس قبر سے مردہ زندہ کرنا ہے؟ تو جس قبر کی طرف اس نے اشارہ کیا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ غوث اعظم نے اسی قبر سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھ نبی کی شان تو بالا و بالا ہے، ان کا غلام کے اندر بھی رب نے وہ طاقت بخشی ہے کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ شخص کوئی ولی نہیں ہے، کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ ایسے لوگ ہی سنیت اور اسلام کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے کوئی نظر وغیرہ نہ لیں، نہ ان کو دیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ مشہور ہوتے جاتے ہیں اور پھر گدیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر پیر صاحب بن جاتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، تو ایسے ہی جاہلوں کا پھر مزار بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم لوگ بدنام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے جادوگروں کو لوگ ولی مان لیتے ہیں، ایسے جادوگروں کے لوگ مزار بنا دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آپ سمجھیے ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ ولی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر دیکھیے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، طہارت ہے کہ نہیں، نماز کا پابند ہے کہ نہیں، اور نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے کہ نہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور آپ کو گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔